بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلیم شام کو دفتر سے گھر پہنچا تو جیسے ہی آرام کے لیے بستر پر لیٹا، اس کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ کلیم کو سلام کر کے بولا، بابا آپ کو دادی اماں بلا رہی ہیں۔ کلیم یہ سنتے ہی اٹھ کر والدہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، سلام کر کے ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان کی والدہ بولی، بیٹا مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں دن بھر کی تھکن کے بعد آرام کی ضرورت ہے، مگر آج تمہارے بابا جی کی کیفیت دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا نہ خواستہ اب بھی چیک اپ مکمل نہ کرایا گیا تو کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ کلیم بولا، اماں جی گزشتہ ماہ کافی سارے ٹیسٹ کرائے تھے، ڈاکٹر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، بظاہر کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میں اسی ہفتے چھٹی لے کر ابا جی کو بڑے اسپتال لے جاتا ہوں، شاید کس بیماری کی تشخیص ممکن ہو۔ کلیم نے اگلے روز 3 دن کی چھٹی لی اور والد صاحب کو بڑے اسپتال لے گیا۔ وہاں نئے سرے سے علاج شروع کیا گیا۔ پہلے مرحلہ میں کافی سارے ٹیسٹ کا کہا گیا، 2 دن ٹیسٹ میں لگ گئے۔ تمام رپورٹس آنے کے بعد سینئر ڈاکٹر نے رپورٹس چیک کی تو اسے بھی حیرت کا سخت جھٹکا لگا۔ مریض کی کیفیت سے متعلق کوئی بھی علامات رپورٹس میں کہیں نظر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کلیم سے کہا، مریض کی عمر کے لحاظ سے بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ تقریباً معمول کے مطابق ہے۔ دل اور دیگر اعضائے اعضاء کا کسی بھی قسم کا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ بظاہر تمام رپورٹس مریض کی بہتر صحت کی گماز ہیں۔ جو کیفیت آپ نے بتائی ہے مجھے اس کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے۔ میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے اس حوالے سے ضروری مشاورت کر کے اپنا حتمی رائے 2-3 دن تک دوں گا۔ آپ کال کر کے ذاتی طور پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وقت آرام کے لیے دوا لکھ دی ہے، جب تک کسی بھی بیماری کی تشخیص نہیں ہو جاتی اسے جاری رکھیں۔ 3 دن بعد کلیم نے ڈاکٹر کو کال کی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے والد صاحب کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ جاننے تک مکمل علاج ممکن نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے ماہر نفسیات کو چیک کرایا جائے۔ کلیم کے استفسار پر ڈاکٹر نے اپنے ماہر نفسیات ڈاکٹر کے بارے میں معلومات فراہم کی اور جلد از جلد چیک کرانے کی تاکید کی۔ کلیم نے اگلے روز ماہر نفسیات سے ملاقات کے لیے کال کی تو اسے کہا گیا کہ پہلے اکیلے خود ہی ملنے آئے۔ وہ مقررہ وقت پر کلینک پہنچا۔ ڈاکٹر سے رسمی سلام دعا کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو کلیم نے اپنے والد صاحب کی مکمل کیفیت بتائی۔ ڈاکٹر کے استفسار پر اس نے تفصیلات بتائی، ہم بچپن سے ہی والد صاحب کی کیفیت اس طرح ہوتے دیکھی ہے، اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، لمبے وقفے کے بعد ایسی کیفیت ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ دورانیہ بڑھتا گیا اور درمیانی وقفہ کم ہوتا چلا گیا۔ جب تک ملازمت کرتے رہے صورتحال کسی حد تک تشویشناک نہیں تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو وقت گزرتا گیا صورتحال زیادہ پریشان کن ہوتی چلی گئی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن 2-2 گھنٹے بالکل بے سود بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کے والد صاحب کی دکھ کیا ہو؟ اس پر کلیم نے بتایا، ہمارے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل ہمارے والد صاحب بچپن میں ہی اپنے آبائی گاؤں سے شہر آ گئے تھے، شادی کے بعد یہیں شہر میں بس گئے۔ کسی خوشی غمی کے موقع پر گاؤں جانا بھی ہو تو اکثر اکیلے ہی جاتے ہیں اور حاضری لگوا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہم بہن بھائی بھی 1-2 بار ہی ان کے ساتھ گاؤں گئے جب وہ اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے۔ رویے سے متعلق ڈاکٹر کے سوال پر کلیم بولا، ابا جی بہت ہی کم گو ہیں، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، زیادہ سوشل نہیں ہیں، 2-4 دوست ہیں، رش اور شور والی جگہوں محفل میں نہیں جاتے۔ ڈاکٹر نے تمام نکات اپنے پاس نوٹ کر لی اور اگلی نشست میں مریض کو بھی ساتھ لانے کا کہا۔ کلیم گھر آیا تو والدہ کو منو ان تمام تفصیلات بتائیں۔ ان سے کہا کہ اگر اس حوالے سے آپ کے علم میں کچھ ہے تو بتا دیں تاکہ ڈاکٹر کے علم میں لایا جا سکے۔ اس پر اس کی والدہ بولی، مجھے آج تک اس کی بات سمجھ نہیں آئی، نہ آپ کے ابا جی نے میرے پوچھنے پر کبھی بتایا ہے کہ ان کے والد صاحب کی قبر کہاں ہے اور وہ کبھی ان کی قبر پر کیوں نہیں گئے۔ وہ اپنی ماں کا تذکرہ بھی بہت کم کرتے ہیں، یاد کرے تو بس یہی کہتے ہیں کہ میری ماں بہت عظیم خاتون تھی، جنت میں ان کا بہت پرسکون گھر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی تھی۔ کلیم رات کو اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ والد صاحب کے کمرے میں گیا تو ان کی طبیعت بہتر دیکھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ گپ شپ کے بعد دوران انہوں نے اگلے دن ماہر نفسیات کو پاس لے کر جانے کا بتایا۔ ماہر نفسیات کا نام سنتے ہی ان کے والد کے چہرے پر یکدم شدید ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کی بات سن کر خفا ہو گئے۔ سراہنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بولے، کیا تجھے میں پاگل لگتا ہوں؟ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا لے رہا ہوں، مزید تجربے نہ کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر آپ لوگوں پر بوجھ ہوں تو مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ۔ کلیم کرسی سے اٹھ کر والد کے بیڈ پر جا بیٹھا۔ کمال محبت و نیاز مندی سے والد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے اور اپنے چہرے پر رکھ کر بولا، ابا جی آپ تو ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟
ہم تو صرف آپ کی زندگی کا سکون چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں نہیں جانا چاہتے تو ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے، آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ڈاکٹر نے کلیم کو اسی رد عمل کا بتایا تھا، اس لیے وقتی طور پر اس معاملے میں بظاہر چپ ہو گیا۔ والدہ کو بھی کہہ دیا کہ غیر محسوس انداز میں کوشش جاری رکھیں۔ 2 ہفتوں کے بعد اس کے والد نے ماہر نفسیات کے پاس جانے کے لیے نیم رضامندی ظاہر کی تو وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر انہیں کلینک پر لے گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے دن مریض کے ساتھ معمول کی بات چیت کی کوشش کی، اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کو اسی کی امید تھی، لہذا اس نے کلیم کو 1 ہفتہ بعد پھر اگلے سیشن کے لیے آنے کا کہا۔ یہ بھی بتا دیا کہ بہتر نتائج کے لیے 2-3 ماہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اس کا انحصار مریض کے تعاون کی سطح و مسئلہ کی گہرائی پر ہے۔ کلین ہر ہفتے اپنے والد کو کلینک پر لے جاتا، گھنٹہ بھر گفتگو کا سیشن جاری رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کا والد اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مانوس ہوتے گیا، جو اپنائے تو دوستی بڑھی، وہ ذاتی نوعیت کی باتیں بھی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ ڈاکٹر اپنے طریقے سے مسئلہ کی جڑ تک پہنچنے کی بھی کوشش میں تھا۔ اسی دوران اسے لگا کہ مسئلہ مریض کے بچپن میں ہی کہیں پوشیدہ ہے، اس کے تانے بانے کلیم کے دادا کے ساتھ ملتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کلیم کو کہا کہ کسی طرح حیات صاحب کو قائل کریں، وہ اپنے والد کے ساتھ گزرے دنوں کی یادیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے پر تیار ہو جائیں، تبھی ہی مسئلے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 2 ماہ تک کلینک پر جانے کے بعد ایک سیشن میں حیات صاحب ڈاکٹر کے ساتھ اپنے زندگی کی ابتدائی سالوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کی۔ زندگی شروع دن سے ہی میرے لیے مہربان نہیں رہی۔ میرے والدین کی شادی ان کی دادی کے خواہش پر طے ہوئی تھی۔ میری نانی شادی کے سخت خلاف تھی، کیونکہ میرا باپ نشہ و جوا کی لت میں مبتلا تھا۔ میرا نانا نے اپنی والدہ کی خواہش کے احترام اور بھتیجے کو مرحوم بھائی کی نشانی کہہ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ میرا باپ شادی کے بعد اپنی روش تبدیل کر لے گا۔ میری والدہ نے اپنے مریض کے خلاف کیے جانے والے فیصلے کے سامنے صرف اپنے باپ کی خاطر سر جھکا لیا تھا۔ افسوس، شادی کے فوراً بعد ہی میری والدہ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ میرا باپ روزانہ میری ماں پر تشدد کرتا۔ میں نے کچھ سوچ سنبھالا تو یہی معمول دیکھا۔ میری والدہ بہت صبر والی خاتون تھی، جب ظلم سہنے کی سکت نہ رہتی تو چند دن میکے چلی جاتی، پھر میرے باپ کی منت سماجت اور میرے نانا کی تسلی تشفی پر واپس گھر آ جاتی۔ دوسرے تیسرے دن پھر وہی مار کٹائی شروع ہو جاتی۔ میں 5-6 سال کا ہوں گا جب میری والدہ طویل عرصہ کے لیے میرے نانا کے گھر چلی گئی۔ 8-10 ماہ بعد وہیں رہی۔ اس بار کوئی بھی میری والدہ کو میرے والد صاحب کے ساتھ بھیجنے پر حق میں نہیں تھا، لہٰذا میرے والد نے ایک دن میرے نانا کے پاؤں پکڑ کر ایسے واسطے دیے اور وعدے کیے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میری والدہ اور نانی اب بھی راضی نہیں تھے۔ بڑے ماموں نے بھی نانا کو روکا، مگر میرے باپ نے مسکینی اور خستہ حالی کا رونا رو رو کر میرے نانا کو منا لیا۔ ان کا فیصلہ میری مظلوم ماں کے لیے کسی آسمانی حکم سے کم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ میرے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ کہہ کر حیات صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ڈاکٹر نے انہیں پانی پلایا، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ مزید گفتگو تکلیف دہ ہوگی۔ اس نے حیات صاحب کی طبیعت بہتر ہونے پر اگلے ہفتہ آنے کا کہہ کر سیشن ختم کر دیا۔ اگلے ہفتے سیشن کے شروع میں ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد حیات صاحب نے دوبارہ زندگی کی کتاب کھول لی۔ ورق گردانی کرتی ابتدائی دردناک ترین باب پر رک گئے۔ نیم دیدہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میری والدہ کو گھر ہے، تیسرا دن تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ شاید موسم کی شدت کی وجہ سے مجھے تیز بخار تھا۔ میری والدہ شام کو جلدی کام نپٹا کر میرے پاس بستر پر لیٹنے آ گئی۔ بخار کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا۔ والدہ محبت و شفقت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹائے پیار کر کے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران زور سے دروازہ کھلا، میرا باپ کمرے میں داخل ہوا۔ آتے ہی میری والدہ کو چائے بنانے اور کھانا لانے کا کہا۔ میری والدہ نے بس اتنا کہا کہ حیات کو تیز بخار ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے تو اٹھتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے والد کو جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے میری والدہ کا بازو پکڑ کر بستر سے نیچے گھسیٹتا تو میں بھی اس کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ اس جلاد نے میری والدہ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کمرے سے باہر نکل کر بھاگ سکتی تھی، مگر مجھے بخار میں جلتا چھوڑنا ان کی راہ کی دیوار بن گیا۔ وہ مجھے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس ظالم نے ان کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرے باپ نے مجھے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ دوپٹہ گلے کا پھندا بن گیا۔ میری والدہ شور بھی نہ کر سکی۔ بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارے مگر بے سود۔ میں نے روتے ہوئے باپ کو بار بار کہا کہ میری ماں کو چھوڑ دو۔ اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گالیاں دیتے کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہارا قصہ ختم ہی کرتا ہوں۔ باپ کے گھر جا کر مجھے ذلیل کراتی ہو۔ سانس بند ہونے سے میری والدہ زمین پر گر گئی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میرا باپ اسی حالت میں چھوڑ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری والدہ کے پاس پہنچا تو انہیں آوازیں دینے لگا۔ شاید ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھی جب انہوں نے ہلکے سے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں ماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے اپنا بخار بھول گیا تھا۔
والدہ کے بعد میرے نانا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ باپ پر کیس چلا تو میرے سوا کوئی عینی شاہد نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی خارج کر دیا گیا۔ میرے نانا نے مجھے مزید تکلیف سے بچانے کے لیے اس کیس میں بطور گواہ شامل ہی نہیں کیا۔ میری نانی اپنی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، چند ماہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے میرے نانا کو وصیت کر گئی کہ مجھے میرے بڑے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا جائے۔ یوں نانی کے انتقال کے بعد میں ماموں کے پاس شہر آ گیا۔ ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ممانی میری والدہ کی گہری اور مخلص سہیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے اولاد سمجھ کر پالا پوسا، میری ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا۔ میں اس پر آسائش ماحول میں رہ کر بھی اپنے والدہ کا دکھ نہ بھول سکا۔ مجھے اکثر سوچیں آتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں مجھ پر قربان ہو گئی۔ ماں جی میری وجہ سے اٹھنے میں دیر نہ کرتی، مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے نہ رکتی، تو کبھی قتل نہ ہوتی۔ اس قتل میں اپنے باپ کے ساتھ میں بھی شریک جرم ہوں۔ اسی احساس نے مجھے اب تک سکون سے جینے نہیں دیا۔ میں گاؤں نہیں جاتا کہ گاؤں کی فضا مجھے سانس لینے میں میرا قاتل ہونے کا احساس شدت پکڑ لیتا ہے۔ ماں کی قبر پر جا کر دعا کم اور معافیاں زیادہ مانگتا ہوں۔ واپس آ کر کئی دن تک اسی بھیانک رات کی روح کو بسم کر دینے والے خواب مسلسل دیکھتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا ہوں۔ میرا باپ تو ظلم کے بعد جلد ہی موت سے ہمکنار ہو کر نجات پا گیا۔ میں جنہیں کا عذاب آج بھی سہ رہا ہوں۔ ایاز صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ان کی ہچکی بند گئی تھی، وہ ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو اپنے مریض کی کیفیت اور ڈپریشن کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے 2 دن بعد پھر سیشن رکھا۔ ایاز صاحب کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوا، آپ کی تکلیف کی اصل وجہ آپ کا احساس جرم ہے، اس جرم کا احساس جو کسی بھی طرح آپ نے کیا ہی نہیں۔ اس احساس نے کبھی آپ کو اس نیز پر سوچنے ہی نہیں دیا کہ آپ کے والد نے اپنی نظر میں بے عزتی اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی والدہ کا قتل کیا۔ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ نے تو ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنی طے کوشش بھی کی تھی۔ اگر منصفانہ انداز میں دیکھا جائے تو اس قتل میں آپ کے نانا اور ان کے والدہ پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کے باپ کی بری عادات کے باوجود اپنے رشتے نبھانے کے لیے سراسر ظلم پر مبنی فیصلہ کیا۔ آپ کی والدہ نے کمزور یا فرما بردار ہونے کی وجہ سے ایسا ہونے دیا۔ اگر کوئی مضبوط سہارا اور زیرک مشیر مل جاتا تو وہ کبھی اس چکی میں پس کر جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ آپ کلینک سے چھٹی والے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گاؤں قبرستان جاؤں گا۔ آپ دل کھول کر وہاں بولیں گے اور اس خود ساختہ عذاب سے نجات پا کر ایک پرسکون زندگی جئیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کریں گے تو یہ عذاب نجات مزید کتنی نسلوں کو کھا جائے گا۔ ٹھیک 4 دن بعد ایاز صاحب کلیم اور ڈاکٹر گاؤں کے قبرستان پہنچے۔ کلیم اور ڈاکٹر گاڑی کے پاس رک گئے۔ ایاز صاحب پہلے اپنی ماں کی قبر پر گئے، فاتحہ پڑھے، ماں کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگے، ماں جی آپ اس بات کو گواہ ہیں کہ میں نے اپنے جلاد باپ کو آپ ظلم سے روکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آپ کے سینے سے لپٹ کر آپ کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی۔ آپ کی جدائی میں کوئی لمحہ آپ کی یاد سے خالی نہیں گزرا۔ اگر کسی بھی حوالے سے میں آپ کا مجرم ہوں تو میرا عذاب کبھی ختم نہ ہو۔ ماں جی آپ کے دکھ اور محبت میں نے آج تک آپ کے قاتل سے صلح نہیں کی۔ ایاز صاحب کو ایسے لگا جیسے ان کی ماں جی نے ان کا سر اپنی گود میں لے لیا ہو، ان کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہو اور بار بار ماتھا چوم کر کہہ رہی ہو، میرا راج دلارا اللہ کے امان میں رہے، زندگی کی ساری خوشیاں میرے جگر کے ٹکڑے کی راہ دیکھی، تو سدا سلامت رہے، میں اپنے حیات سے راضی اور خوش ہوں، میرے حیات کی حیاتی ہو، آمین ثم آمین۔ ایاز صاحب ماں کی قبر کا بوسہ لے کر اٹھے، مسکرا کر ماں جی کو سلام کیا اور زندگی میں پہلی بار باپ کی قبر پر جا کھڑے ہوئے۔ زندگی کی بھیانک ترین رات کا سارا منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ تکلیف کی وجہ سے زمین پر اکڑو بیٹھ گئے، آنکھوں سے برستے ساون نے زمین گلی کر دی۔ چپ چاپ روتے ہوئے اسی کیفیت میں نگاہیں باپ کی قبر کی سراہنے ڈالی اور بے ساختہ منہ سے نکلا، کسی کی بدبخت اور عذاب کی اس سے بڑھ کر اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مر کر بھی اپنی اولاد کی دعا میں کبھی شامل نہ ہو سکا۔ کاش میں اپنی ماں جی کے قاتل کا بیٹا نہ ہوتا۔ ختم شد۔